ہمارے پاس اس وقت پاکستان کا ایک بہت ٹیلنٹڈ بینڈ موجود ہے جن کا نام ہے قیاس، اور قیاس بینڈ میں سرمد پلے کرتے ہیں، خرم ہیں اور عمیر ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیاس بینڈ نے ابھی تک کیا اچیو کیا ہے اور ان کا یہ جو میوزیکل سفر ہے یہ کیسا چل رہا ہے. سرمد آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے اپنے بینڈ کے بارے میں بتائیے، کب شروع ہوا، کیسے میوزک میں آئے، کیا ہوا؟ بینڈ شروع کیا تھا خرم وقار نے. انہوں نے عمیر جسوال پہلے سلور اسموک ایک بینڈ تھا ان کے لیے گاتے تھے، تو ان کے اسٹوڈیو آئے ہوئے تھے ایک دفعہ، تو ادھر ان کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. انہوں نے ووکل سنے عمیر کے تو ان کو بہت پسند آئے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی بینڈ بنانا چاہیے. تو ان دونوں نے اکٹھے ہو کے کچھ سانگ، ان کی پرانی کچھ انسٹرومنٹلس پڑے تھے ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی میلوڈیز ٹرائی کی، نئے سانگز بنائے، تو بڑی جلدی سانگز بن رہے تھے. تو انہوں نے کہا نازل ہو رہے تھے. ان کا پہلے شروع میں آئیڈیا تھا کہ صرف اکوسٹک البم کریں، مگر وہ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا سب کچھ اور اتنا مزے کے میوزک بن رہا تھا کہ انہوں نے کہا چلو بینڈ بنائے تھے. تو پھر خرم کا ایک بینڈ تھا نم اس وقت دیٹ ٹائم، تو اس میں جو ہے فیفو ہمارے جو ڈرمر ہیں وہ اور شہریار غیاس جو بیس بجاتے ہیں وہ آلریڈی تھے ان کے ممبرز، تو انہوں نے بھی جوائن کر لیا. اور پھر میں تقریباً آیا تھا ایک سال بعد جب انہوں نے تقریباً البم ساری کمپلیٹ کر لی تھی. خرم آپ بتائیے کہ آپ نے میوزک سیکھا یا اس میں سیکھنے کی راک میں ضرورت ہوتی ہے یا صرف شور مچانا ہوتا ہے، کیا کرنا؟ جہاں تک راک میوزک کا سوال ہے، آف کورس اگر آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹو میک انٹرسٹنگ میوزک، ورنہ وہ آپ کا میوزک ایک طرز کا یا ایک طریقے کا ہی ہوتا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ اس طرح بھی ہے کہ کچھ ایسٹرن کلاسیکل میں بھی کچھ تھوڑا بہت دیکھا، جس طرح آپ کے راگز ہو گئے، کچھ بیک گراؤنڈ تھا یا یو دی اونلی ون آپ کے اپنے؟ ہمیں اپنی فیملی میں آئی ایم دی اونلی ون، اور کوئی بیک گراؤنڈ نہیں کسی قسم کا. لیکن انکریجمنٹ ملتی ہے. انکریجمنٹ اگر انکریجمنٹ نہ ہوتی تو بھی ہم حال میں ادھر تینوں نہ بیٹھے ہوتے. فل سپورٹ فرام آور فیملی آل آف اس. آپ کیسے میوزک میں کیا ہوا؟ باب آیا تھا. مائی بردر یاسر ایکچولی ان کا بینڈ ہے ارتاش کے نام سے. آل مائی لائف گروئنگ اپ میں یاسر کو سنتا آیا ہوں. سنگنگ بہت زیادہ انسپائر مجھے یاسر نے کیا ٹو سنگ. بٹ getting into rock music, that was a different case. میرا بینڈ تھا سلور اسموک، اس کے ساتھ ہم لوگ we were very famous for playing cover songs. اور this one band Guns N' Roses، ہم ان کے بہت ہی زیادہ اچھے covers کرتے تھے. تو اس طرح سے راک میوزک تھوڑا سا زیادہ سننا شروع کیا، بجانا شروع کیا. زبردست لڑائی نہیں ہوتی میں گاؤں گا میں چاہتا ہوں گانا بٹ مائی وائس حقیقت ہے کہ سرمد بہت اچھا گاتے ہیں. مذاق بہت اچھا کرتے ہیں. نہیں، سرمد اور فیفو دونوں ایکچولی. لیکن میں چاہتا بھی تھا کہ اس البم میں کچھ پارٹس یہ لوگ گائیں، بیکاز آئی ایم ناٹ دیٹ سورٹ کہ جو کہے کہ نہیں یار بس ایک آواز چلنی چاہیے. آئی بلیو کہ جب آوازیں مکس ہوتی ہیں تو ایک اور اچھا فلیور بنتا ہے. اور ایک گانے میں ہم نے ٹرائی بھی کیا ہے، اور بلکہ 2-3 گانوں میں ہم نے ٹرائی کیا ہے. سرمد ایک گانے میں گا رہے ہیں، اٹس اے ویری فیوریٹ پارٹ آف دی البم ایز ویل. لوگوں کو بہت پسند آیا فلیور. سروائیول کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا میوزک سے پیسہ ملتا ہے؟ میں تو خیر میں فل ٹائم میوزیشین. ہاں جی، میں عاطف اسد کے ساتھ گٹار بجاتا ہوں اور میرا اسٹوڈیو ہے. دیٹس واٹ آئی ڈو فل ٹائم فار اے لیونگ. اور میں سینئر آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر. I work full time. Yes, exactly. Where do you mind? Exactly. I'm a geophysicist, so yeah. Okay. And our drummer is he's also a software. اس کا مطلب بیلنس چاہیے ہوتا ہے. آپ میوزک اور اپنی فیلڈ جو بھی ہے بیلنس نہیں، مجبوری سمجھیں. Probably over here کیونکہ جس طرح کے circumstances ہیں ہمارے ملک میں overall music scene, you have to have some other source جس سے آپ اپنا بھارت کا سفر اپنا بتائیے. وہاں پہ آپ نے کیا اچیو کیا؟ ہمارے جو سامعین ہیں وہ اور دیکھنے والے وہ ضرور جاننا چاہیں گے. It was basically ہر سال ہوتے ہیں اینوئل راک ایوارڈز جیک ڈینیلز اینڈ رولنگ اسٹونز کی طرف سے. اور شروع میں تو یہ صرف انڈیا کے اندر ہی ہوتے تھے اور انڈین بینڈز ایلیجیبل ہوتے تھے اس کے اندر. لیکن اس سال پچھلے سال انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سری لنکن بینڈز کو بھی اس میں ڈالا اور انہوں نے بنگلہ دیشی بینڈز کو بھی اور پاکستانی بینڈز کو بھی ایڈ کیا. اس میں ایک دوست ہیں ہمارے بینڈ کے مرتضیٰ، اور وہ انہوں نے کافی پش کیا ہمارے بینڈ کو کہ ہمیں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جو رجسٹریشن تھی وہ آن لائن تھی.
تو پاکستان کو ہمیشہ پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں یا پہلے بینڈ تھے یا کیا؟ کمپٹیشن تھا, بے شمار بینڈ نے ڈیموز یہاں سے بھیجے ہوں گے, سب بڑے بینڈ یہاں سے, وہ ہمیں وہاں جا کے پتا لگا وین وی ایکچولی کراس اوور, جب رولنگ اسٹونز کی ٹیم 25-26 بینڈ اور 25 بینڈ مین اسٹریم آرٹسٹ آپ کے سارے انہوں نے اپلائی کیا تھا, اور جو پینل اور ججز تھا وہ اس میں کافی سارے میوزیشینز تھے امریکن اینڈ برٹش, اٹ واز ناٹ لائک کہ بیٹھے ہوئے یا ان کو بلا لو. I think there was a proper panel of detail of each and everything کہ why are we doing this music, ہم یہ میوزک کیوں کر رہے ہیں, اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں, اور اس میوزک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ باتیں لی even the philosophy of the band, یہ باتیں بہت امپورٹنٹ سکتی تھی اس چیز کے اندر کہ we were selected. تو ہوا کیا؟ Well, we got selected, we won, and we were the best rock band of 2010 by Rolling Stones, and ہمیں ادھر آپشن. اور کتنے بینڈز وہاں پہ پلے کر رہے تھے وہاں پہ؟ ایک ہماری نائٹ پہ تو بیسیکلی ایک انڈیا کے 2 بینڈ ہے, ہاف اسٹیپ ڈاؤن وہ تھے, اور ایک اور بینڈ ہے ایکا. تو یوفوریا کا نیو فارم, کیونکہ یوفوریا کا ووکلسٹ چینج ہو گیا, ایک نیا ووکلسٹ رکھا ہے انہوں نے, لوکیش مدن, باقی از سیم. کیسا فیل ہوتا ہے؟ بڑی مشکل میں یہاں پہ میوزک بنایا اور وہاں پہ اچانک گئے ایوارڈ جیت لیا, کیسا؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اٹ فیلٹ گریٹ, بہت اچھا, ہاں بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. بس بہت اچھا لگا. اگر بہت اچھا ہوتا ہے وہ ریکگنیشن ہمیں یہاں سے ملتی, بٹ یہ کہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ڈفرینس ہے بھارتی عوام کے رسپانس میں؟ سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ ہے کہ آپ کے جس ملک میں ریلیجن میں الاؤڈ ہی نہیں ہے میوزک, تو اس جگہ پہ کیا فلرش کر سکتے ہیں میوزک. ان کے تو ریلیجن میں الاؤڈ ہے میوزک, ادھر کو تو ایک اچھی ڈیوائن چیز سمجھی جاتی ہے. نہیں, یہ چیز تو ہے ہی ہے, پلس ایک جو ہے نا ہپوکریٹکس, کہ آپ دیکھیں کہ اپنے بندے کچھ کریں گے تو برا منائیں گے, اور چینلز آپ کے اپنے سارے دکھائیں گے انڈین اسٹاف, مطلب وہ پھر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہ رائٹ کیا اور رانگ کیا ہے. 2 ڈفرینسز بتائیں مجھے جو آپ کو بھارت میں جا کر فیل ہوا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے. ہاں, انفراسٹرکچر ان کا بہت اسٹرانگ ہے ان ٹرمز آف میوزک, وہ کافی مطلب پش کرتے ہیں, گورنمنٹ سے لے کے ان کے پرائیویٹ تک جو ان کے کارپوریٹس ہیں بہت صحیح طریقے سے پش کرتے ہیں, اور ہر جانرا کو جو ہمیں وہاں جا کے نظر آیا. اور ان کی آڈینس بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے, اینڈ دے ویری سویلائزڈ, اور ان سے ایک نیشن کی فیلنگ ملتی ہے. یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ یہاں پہ آئی ڈونٹ نو, یہاں پہ فار سم آڈ ریزن شاید ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, کوئی کسی کو نہیں آنے جاتا ہے, ایوری ون از جیلس آف ایچ ادر, کوئی میوزک سین ہوتا نہیں ہے, اور لوگوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا وارز میں آئے, اور اوپر سے یہ کہ لیک آف ایکسپیرینس. نمبر یہ کہ دیکھیں جی وہاں پہ ادھر بے شمار کانسرٹ ہوتے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, ایک اٹینڈ کرنے کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے نا. یہاں پہ میرے خیال میں سال میں 2 کانسرٹ ہوتے ہیں. اب اس میں کسی کو ظاہری بات ہے, کسی کو کیا پتا وہ جا کے لڑائیاں کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یار کہ یہی شاید ایک فن کا طریقہ ہے. ایک کرکٹ میچز ہوتے تھے یہاں پہ, وہ بھی بند ہو گئے. کیسے سروائیو کرے گا اس طرح کے؟ You just have to be good. آپ کو اچھا ہونا پڑے گا. اچھا, وہاں کی مجھے میوزک کمیونٹی کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کے جو سنگرز ہیں, اور کیا وہ ویلکمنگ تھے یا ان میں کچھ اس طرح؟ اور ان میں سے بہت ساروں نے کہا کہ ہم نے پہلے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستان سے بھی اس طرح کا بینڈ آئے گا, اور اردو میں راک میوزک, کیونکہ ان کے زیادہ تر راک میوزیشنز راک بینڈ بھی انگلش میں. ہاں, مجھے بتائیے وہاں کا تھوڑا سا راک سین کیا ہے, راک میوزک سمجھ آتی ہے انہیں آپ کیا گا رہے ہیں؟ مگر ان کا سارا راک میوزک انگریزی میں. ہاں جی, اور ہم چونکہ اردو یا ہندی میں گا رہے تھے تو ان کے لیے جو ہے یہ ہاں ڈفرنٹ واز مور اپیلنگ فار دیم. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بھارت سے جو فنکار ہیں ان کو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں آنا چاہیے, کیونکہ آپ تو جا رہے ہیں, جانا چاہیے. بالکل, میوزک از آل اباؤٹ کولیبریشن. میرا تو پرسنلی خیال ہے کہ ویزے ہونی نہیں چاہیے بھارت, بیکاز ہماری ایک بھاشا ہے, ہمارا ایک کھانا ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, کوئی سینس ہی نہیں بنا. میوزک کی جیسا کہ ہم نے کہا کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ بھی جتنی ہماری میوزیشین سے بات ہوئی ہے, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان سے تم آئے ہوئے ہو, اچھا یہ سارا اس آل پولیٹیکل. اگر آپ دیکھیں صرف پولیٹیکل ہے, آپس میں ان کی آپس میں گیم ہے. عام بھارتی اور عام پاکستانی آئی تھنک ان کو اتنا فرق پڑتا ہے نہیں. کسان نے کچھ ایسا کیا جو آپ بتائیں, کچھ ایکسٹراڈنری جو کہ آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں کہ کیا ہو گیا؟ ان کو ہی آتی ہیں آپ کو اس کے, لیکن نہ بات کریں. ایک آپ کے ساتھ بات ہے کہ ابھی ہم نے البم آن لائن کر دی تھی, ہم نے کچھ اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا, کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوا تھا. اچانک ہم فائن مارننگ اٹھے ہیں تو ہمارا پورا ریویو چھپا ہوا ہے, کیونکہ somebody actually one of the fans جو آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹس
نہیں آؤٹ سائڈ ناٹ ان پاکستان سمویئر ان اسٹیٹس. اس نے آئی ڈونٹ نو کس طرح سرچ کیا, کس طرح پتا لگا کہ خود ہی اس نے ڈاؤن لوڈ کیا البم, لی ہے, خریدی ہے, جس کا پورا اس نے کوئی 6 پیج کا ریویو لکھا ہے اور اپلوڈ کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا تھینک یو سو مچ کر کے نا, بہت آپٹیمسٹک ہے, دیٹس ریئلی گریٹ. اور جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ سنا کے جائیے. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کو مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کو مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک مائے مینو یاد آوندا. میرے دل وچوں اٹھدی اے ہوک, میرے دل وچوں اٹھدی ہوک مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک. میرا عید والا چن کدوں چڑھے گا, چڑھے گا, اللہ جانے ماہی کدوں ویڑے وڑے گا, وڑے گا. دکھ ڈاڈنے تے جندڑی ملوک مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک مائے مینو یاد آوندا. سن چرخے دی میٹھی میٹھی کوک. This was the only song in the album جو کہ ہم لوگوں نے ایک اپنی رینڈیشن بنائی ہے اس کی. It's a cover song. It's a cover song. It's the only cover song. ریاض کرتے ہیں بالکل بھی نہیں, نہ بشیر, نہ امتیاز, نہ ریاض, کچھ بھی نہیں.